عائشہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ صدر مشاعرہ حضرت تشریف لائیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گوشہ حیات کو ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم آنے والے شعراء کے اشعار کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ لیڈ نہ چلے جا میرے ساتھ، لیڈ تھوڑی چھوٹی پڑ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وازواجہ امہاتہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات ایمان والوں کی ماں ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ام المومنین جو ہماری بھی روحانی ماں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت سے متعلق یہ منقبتی پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ گویا کہ ہم اپنی روحانی ماں کے ذکر خیر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عائشہ ہے اور لقب آپ کا صدیقہ ہے۔ صدیقہ کے معنی بہت سچ بولنے والی، اور صدیق اولیاء اللہ کا ایک مقام بھی ہے جو بہت اونچا مقام ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں جن کی کنیت ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر اس کے معنی بکر کے باپ۔ عام طور سے حضرت علی کے بیٹے بکر کوئی نظر نہیں آتے تاریخ میں۔ علماء فرماتے ہیں ان کی کنیت جو ابو بکر رکھی گئی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا تھا۔ ان خاتون کے ایک بیٹے تھے جن کا نام بکر تھا، تو بکر کی ماں ام بکر کہلاتی، اور چونکہ ام بکر حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں آئیں تو آپ کی کنیت بھی ان کے نام پہ پڑی اور آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا، بکر کے باپ۔ ورنہ تاریخ میں بکر آپ کا بیٹا کوئی نہیں ملتا، اور حقیقی بیٹا کوئی تھے بھی نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں جن کی کنیت ابو بکر ہے، اور والدہ ماجدہ حضرت زینب ہیں جن کی کنیت ام رومان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا مکہ معظمہ میں، جبکہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر رخصتی ہوئی، اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچ گئے، تو ان کی رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور 9 سال ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ کی 18 سال کی عمر تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے،
آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوگی کا زمانہ 40 سال گزارا ہے، اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ آپ نے 67 سال کی عمر پائی اور حضرت عائشہ عنہا کی وفات 17 رمضان کو ہوئی۔ 17 رمضان سن 57 میں آپ کی وفات ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں، آپ بڑی صاحب فضائل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ صحابہ کے زمانے میں سرید ایک کھانا ہوتا تھا جو شادی بیاہ میں استعمال عموماً ہوتا تھا، اور مہمان جب آتے تو اس وقت بھی سرید کھانا پکایا جاتا تھا، بڑا لذیذ کھانا ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت سارے کھانوں کے اوپر۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے بات سے کہا، آپ سے ارشاد فرمایا، عائشہ دیکھو یہ جبرائیل ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے جبرائیل السلام کو ایک مرتبہ دیکھا بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ سب سے خوش اخلاقی سے ملتے، سب سے بڑی محبت کرتے، اور ایسے حسن اخلاق سے برتاؤ کرتے کہ ہر ایک انسان یہ سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ہی سب میں زیادہ محبت ہوگی۔ تو ایک مردہ پوچھ بیٹھے کہ حضور آپ کو محبت سب میں زیادہ کس سے ہے؟ ذہن میں یہ تھا میرے بارے میں بتا دیں کہ تم سے ہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے بات کرتے تھے، شفقت سے بات کرتے تھے ان سے۔ تو انہوں نے معلوم کیا حضور آپ کو سب میں زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ اب چلو وہ تو معاملہ عورتوں کا ہو گیا، مردوں میں شاید نمبر میرا آ جائے۔ پوچھا حضور مردوں میں کس سے ہے؟ کہ ان کے ابا سے ہے، ان کے والد ماجد ابو بکر سے ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل السلام ایک ہرے ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے۔ جبرائیل السلام لے کر آئے حسن کی خدمت میں اور فرمایا کہ حضور یہ آپ کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان میں آپ کی بیوی ہیں۔ اور ایک مرتبہ نے بس ہم نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنائی، اور یہ بھی بتایا کہ جنت میں تم میری بیویوں میں شامل رہو گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں افضل ہیں۔ حضرت خدیجہ حسن کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور انہی سے آپ کی ساری اولاد ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ تو حسن کی بیویوں میں سب میں زیادہ فضیلت والی ہیں، لیکن ان کے بعد میں سب سے بڑا مقام اور درجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ اور علمی اعتبار سے اگر دیکھ جائے کلی فضیلت تو حضرت خدیجہ کو ہے تمام بیویوں پر، لیکن جزوی فضیلت کو اگر دیکھا جائے علم کے اعتبار سے تو حضرت عائشہ کا علم تمام ازواج مطہرات میں بڑھ کر تھا،
اور تمام ازواج مطہرات میں ہی نہیں تمام صحابیات میں بڑھ کے تھا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا میں جتنی خواتین آئیں ان میں سب میں زیادہ علم دین کا علم حضرت عائشہ کو تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر ہیں، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی مسئلے میں الجھن پیش آتی صحابہ کو تو اس کے حل کے لیے حضرت عائشہ کے پاس پہنچتے تھے۔ علمی اعتبار سے اللہ نے انہیں اتنا بڑا شرف بخشا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں بھی ہیں، اور اہل بیت میں ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے گناہوں کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں گناہوں سے خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اہل بیت کی بڑی فضیلت، اور حضرت عائشہ اور حسن کی بیویاں اہل بیت میں سر فہرست ہیں۔ اصطلاح میں اگر دیکھا جائے اور روایات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اہل بیت میں آپ کی بیویاں آتی ہیں، ازواج مطہرات آتی ہیں، دوسرے نمبر پر اولاد آتی ہے، تیسرے نمبر پر داماد آتے ہیں۔ تو نبی اسلام کی جتنی بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی جو اولاد ہے وہ اہل بیت میں ہے دوسرے نمبر پہ، اور داماد تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اس لیے اہل بیت میں بس ان چند کو سمجھ لینا، حضرت حسنین کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ عقلاً، شرعاً، عرفاً اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں ہی آتی ہیں۔ کوئی آپ کے دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے اہل و عیال کیسے ہیں، تو جب کہتے ہیں اہل و عیال کیسے ہیں تو اس میں اہل میں تو بیوی کو شامل کرتے ہیں، عیال میں اولاد کو شامل کرتے ہیں۔ تو اور اہلیہ کہتے ہیں آپ کی اہلیہ کیسی ہیں، تو اہلیہ جبھی تو کہتے ہیں جب وہ اہل والے میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، گھر والوں میں سے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیات پہ نظر ڈالی جائے تو اس سے بھی یہی چیز ظاہر ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ۔ حضرت حاجرہ سے تو حضرت اسماعیل السلام پیدا ہو گئے، حضرت سارہ سے ابھی کوئی بچہ نہیں ہوا تھا اور بوڑھی ہو گئی تھی۔ بڑی ان کی چاہت تھی کہ اولاد ہو، لیکن بوڑھی ہو گئیں اور کوئی امید نہیں ہوئی۔ فرشتے جب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے چلے ہیں تو پہلے حضرت ابراہیم کے گھر آئے ہیں، وہیں اترے ہیں، اور وہاں آ کر پہلے خوشخبری سنائی ہے حضرت ابراہیم السلام کو اسحاق السلام کے پیدا ہونے کی، کہ تمہاری بیوی سے سارہ سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ عورتوں کی عادت ہوتی کہ گھر پہ کوئی آیا تو بعض مرتبہ دیوار سے، دروازے سے لگ کر بعض مرتبہ سننے لگتی، کوئی بات کان میں آ جاتی، تو حضرت سارہ دروازے کے قریب کھڑے ہو کے سننے لگیں کہ یہ اجنبی کون حضرات ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے کان میں یہ بات آئی کہ تمہارے بیٹا پیدا ہوگا۔ تو حضرت سارہ وہیں پکارنے لگی، ارے میرے اولاد ہوگی، بوڑھی ہو چکی میں، اور میرے یہ شوہر ہیں یہ بوڑھے ہو گئے، اس حالت میں ہمارے اولاد ہوگی، بڑی تعجب سے کہنے لگی۔ تو فرشتوں نے سن لیا، فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔
اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تمہارے اوپر اہل بیت نازل ہوتی ہی رہتی ہیں، تعجب کی اس چیز میں کیا ضرورت ہے؟ بڑی بڑی عجیب چیزیں اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ تو اس میں اللہ نے فرشتوں نے جو کہا علیکم اہل البیت، اہل بیت، تم پہ اللہ کی رحمتیں تو نازل ہوتی ہی رہتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہی رہتی ہیں، تو فرشتوں نے حضرت سارہ کو اہل بیت کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خسر کے پاس سے اپنی اہلیہ محترمہ کو لا رہے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ اب اماں سے میں ملوں، راستے میں درد ذہ شروع ہوا، ضرورت ہوئی روشنی کی تو آگ نظر آئی، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ فقال یاہلہ امکثوا، اپنی اہل سے کہا، اہلیہ سے کہا تم یہیں ٹھہرے رہو، وہاں اولاد تو اور تھی نہیں، اہلیہ تھیں، تو اپنی اہلیہ کو اہلیہ کہا، اہل بیت کہا۔ تو بیویاں جو ہیں یہ سب سے پہلے گھر والوں میں شامل ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر اولاد آتی ہے اور تیسرے نمبر پہ داماد آتے ہیں۔ تو اس لیے ازواج مطہرات اہل بیت کی فضیلت حاصل کرنے میں سب سے پہلا درجہ رکھتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں بھی ہیں، اور اہل بیت میں ہونے کا شرف ان کو بھی حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے بعض وہ فضیلتیں دیں کہ اور ازواج مطہرات کو وہ نہیں ملی۔ فرماتی ہیں مجھ پر منافقوں نے تہمت لگائی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اور بعضوں نے تہمت لگائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے پریشان رہے کہ لوگ چرچا کر رہے ہیں، تہمت کی باتیں کر رہے ہیں، بڑا صدمہ آپ کو ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ کی برات کے لیے 10 آیتیں لے کر نازل ہوئے اور ان سے آپ کی برات ثابت ہوئی کہ قیامت تک کے آنے والے حضرات جو ان آیتوں کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ عنہا کی پاک دامنی کی ان کو تعریف کرنی پڑے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی، ایمان والوں کی مائیں ہیں، ہماری بھی ماں ہیں، اور بڑی صاحب فضائل ہیں، بڑی فضیلتوں کی وہ مالک ہیں۔ آج کا پروگرام انہی کی سیرت سے متعلق ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس مقدس پروگرام میں آپ آخر تک شریک رہیں، اور جب تک دعا نہ ہو جائے آپ حضرات یہاں سے تشریف نہ لے جائیں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو اجر عظیم حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔